السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی کہ باطل جتنا زیادہ طاقتور ہوگا حق اتنی ہی تیزی سے پھیلے گا، اور رات کی تاریکی جتنی سیاہ ہوتی چلی جائے گی صبح اتنی ہی نکھری ہوئی نظر آئے گی۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ باطل مضبوط ہو رہا ہے، ہمیں بہت خوشی ہے کہ رات کی سیاہی مزید پھیل رہی ہے، ہم بہت خوش ہیں کہ جھوٹ بہت تیزی کے ساتھ بولا جا رہا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جب بوکھلاہٹ بہت زیادہ بڑھ جائے، یعنی صرف اسی بات پر بوکھلاہٹ بڑھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا نمبر 1 چینل بول ہے، اور 14 سال سے ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں نمبر 1 بنائے رکھا، تو یہ آپ کو 14 برس بعد خیال آیا اس بات کا کہ آپ نمبر 1 ہیں، تو اس سے ہی آپ کی بوکھلاہٹ نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں بتایا کہ ہم نمبر 1 ہیں، لیکن جب سے بول نے کہنا شروع کیا کہ ہم نمبر 1 ہیں اور لوگوں نے پسندیدگی کی سند دی، تو آپ کو بھی تکلیف اور مروڑ اٹھنا شروع ہوئی، اور آپ نے اپنے آپ کو نمبر 1 کہنا شروع کر دیا۔ ہر خبر میں، ہر پروگرام کے آخر میں ایک بلومبرگ سائٹ میں آتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے ہم پاکستان کے نمبر 1 چینل ہیں، یہ ریٹنگ ایجنسیز ہمارے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ تو ایجنسیز، ریٹنگ ایجنسیز کیا کہہ رہی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ملکی ایجنسیز آپ کے بارے میں کیا کہتی ہیں یہ ایک الگ بات ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ذرا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو کس طرح بولا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ اگر مودی یہ کہے کبھی کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، بہت برا لگے گا اگر کوئی یہ کہے جو پاکستان کا زندگی بھر دشمن رہا ہو، جس نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کا سودا کیا ہو، اور وہ ٹیلی ویژن پر آ کر کہے کہ پاکستان بدنام ہو رہا ہے، تو بہت ہنسی آتی ہے، بہت تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے۔ ذرا دیکھیں تو کہ لک ہو از ٹاکنگ، کون بات کر رہا ہے، یہ بات کس کو کرنی چاہیے، یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے۔ میں ایک فلم تھی بڑی مشہور اور آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، بیک ٹو دا فیوچر، اور اس کے 3 پارٹس تھے۔ اس میں ایک مارٹی کا کردار ہوتا ہے، اور مارٹی کو جب بھی غصہ دلانا ہوتا ہے تو اسے چکن کہہ دیا جاتا ہے، اور چکن جب اس کو کہا جاتا ہے تو مارٹی کو غصہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح نیلے پیلے نے جو کردار اپنا ادا کیا ہے سارے معاملے میں، جو کہ ایگزیکٹ کے ایشو پر ہوا ہے، اس نیلے پیلے نے چکن کہہ کر مارٹی کو اکسایا ہے، اور آج کا مارٹی ہے چودھری نثار۔ چودھری نثار صاحب کو اکسانے کی کوشش کی ہے چکن کہہ کر کہ چکن تم کچھ نہیں کر رہے، چکن تم کیسے خاموش بیٹھ جاتے ہو، چکن تم نے اس مسئلے پہ کچھ نہیں کیا، چکن تم نے اس مسئلے پہ کچھ نہیں کیا۔ تو چکن کو جوش آ گیا، اور چکن نے ایک مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے لیے خوش کرنے کی کوشش کی ہے نیلے پیلے کو، لیکن یہ خوشی بہت دیر پا ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ بلنڈرز ہو گئے ہیں، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اور میں نے آپ سے کہا نا، جب باطل طاقتور ہوتا ہے تو حق بہت مزید تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ بلنڈرز ہو گئے ہیں، کچھ کام غلط ہو گئے ہیں، کچھ الٹے سیدھے کام ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم تو باقاعدہ تحقیقات کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ ہم صرف لام قاف نہیں مارتے، ادھر کی ادھر سے نہیں لیتے، ادھر کے پٹو ادھر نہیں لڑاتے، ہم آپ کے ساتھ تحقیقات کے ساتھ بات کریں گے، اور جب تحقیقات ہم سامنے لائیں گے تو آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی، اور یہ پتہ چلے گا یہ جھوٹوں کے شہنشاہ نہیں ہے، بلکہ اگر ان کو کاذبوں کا بالکل بیتاج بادشاہ کہا جائے تو شاید یہ بھی کوئی چھوٹا لقب ان کو عنایت کیا جائے گا۔ یہ اس سے بھی بڑے جھوٹے ہیں، اور جھوٹ کی جب یہ ایک نہر سوئز دکھانا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر پتہ نہیں کون کون سا پانی ڈالتے ہیں، کہاں سے بالٹیاں بھر بھر کے لاتے ہیں، اور کیا کیا کہتے ہیں۔ پہلے تو ذرا ہم گوگل بابا سے شروع کریں گے، اور گوگل بابا نے جو کل کام شروع کیا ہے، ویسے تو گوگل بابا کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور گوگل بابا کو یاد ہونا چاہیے کہ جب رل گئے بابا پر حملہ ہوا تھا تو وہ پہلی مرتبہ جیو نیوز کے دفتر آئے تھے، اور اس وقت پروگرام میں کر رہا تھا، اور یہ میرے ساتھ اس جانب بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے جب ان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ISI پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، یہ غلط کیا ہے رل گئے بابا نے، یہ بہت برا ہوا ہے، جیو شاید بند ہو جائے گا، جیو شاید ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج یہ گوگل بابا یہاں بیٹھ کر کیا کیا کہہ رہے ہیں، پہلے ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کہانی اصل بتائیں گے کہ ہے کیا۔ ذرا دیکھیں گوگل بابا شروع کہاں سے شروع کر کے پردہ ڈالا گیا۔ اسحاق صاحب نے بھی کہا آگے بڑھائیں گے۔ خنامی اینڈ کالیا کیس پاکستان میں نہیں ہوا کچھ، اور پھر امریکہ میں اس شخص کو پکڑا گیا اور اس نے قبول کیا اپنے جرم۔
پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے ساری دنیا میں. جب پاکستان میں لوگوں کو پکڑ کر سزا نہیں دی جاتی, مینیپولیشن ہوتی ہے, پروسیکیوشن میں عدالتی نظام کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور وزیر داخلہ دعوے کر کے کچھ نہیں کرتے, تو وہی ہوتا ہے جو خنانی اینڈ کالیا کیس میں ہوا اور اب ایگزیکٹ کے کیس میں ہوا. آپ سب جائیے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر, کسی اخبار میں نہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, کسی ٹی وی چینل پر نہیں, اور دیکھیے کہ پاکستان کے بارے میں اس ایگزیکٹ کمپنی کے حوالے سے کیا کچھ لکھا ہے کہ پاکستان سے کمپنی کیا کرے. وزیر داخلہ کچھ نہیں کرتے, وزیر داخلہ کو کچھ کرنا چاہیے. کئی دنوں سے مہم چل رہی ہے, ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور بتاتے ہیں گوگل بابا ایسے نہیں چلے گا. صحافتی اقدار کے امین, قومی اور بین الاقوامی صحافت کا 19 سالہ تجربہ. ان کی نظر ہے پاکستان کے کونے کونے پر, کرپشن کے گھپلے ہوں یا گورننس مینجمنٹ کے مسائل, یہ لاتے ہیں سامنے بے خوفی کے ساتھ. زبردست قائدانہ صلاحیتوں کے مالک, ایوارڈ خوش آمدید. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا گوگل بابا کیا فرما رہے تھے. میں سب سے پہلے آپ سے بھی پوچھوں گا, گوگل بابا سے بھی پوچھوں گا, اور نیلے پیلے کے جتنے بہت ہی دودھ کے دھلے اور گنگا نہائے جتنے صحافی ہیں ان سے بھی میں یہ دریافت کروں گا کہ امریکہ کو اتنی دلچسپی کیوں ہے ایگزیکٹ کے معاملے میں, امریکہ کی ایف بی آئی کو اتنی دلچسپی کیوں ہے ایگزیکٹ کے معاملے میں. یہ جو وہاں کی جو کورٹ ہے جس کو محکمہ انصاف کہا جا رہا ہے, جس میں صرف جو کورٹ نہیں ہے محکمہ انصاف ہے, جس کو عدالت بنا کے پیش کر رہے ہیں گوگل بابا, اس کو اتنی دلچسپی کیوں ہے ایگزیکٹ کے معاملے میں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کے اس معاملے میں امریکہ کی دلچسپی, اور خاص طور پر امریکہ کا ایک ہی اخبار نیو یارک ٹائمز اتنی دلچسپی کیوں لیتا ہے. پھر نیو یارک ٹائمز کا وہ صحافی اتنی دلچسپی کیوں لیتا ہے جس کا نام ڈیکلن والش ہے, اور جسے پاکستان سے نکالا گیا تھا بدنام زمانہ صحافی قرار دے کر, اسے ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا, اسے اتنی دلچسپی کیوں ہے. اور پھر ڈیکلن والش کے نیلے پیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ گہرے تعلقات کیوں ہیں, ملاقاتیں کیوں ہوتی ہیں واشنگٹن اور نیو یارک کے مختلف اسٹار بکس کیفیز میں, ملاقات کیوں کی جاتی ہے, وہاں پر کیا ڈیلنگز ہوتی ہیں, وہاں پر اس کو کیا کہا جاتا ہے کہنے کے لیے. آج سمجھ رہے ہوں گے آپ میں جو بات کہہ رہا ہوں. یہ ڈیکلن والش ہی کیوں اسٹوری لکھ رہا ہے, پورے امریکہ کے اندر کسی اور صحافی کو اس اسکینڈل میں گھسنے کا شوق نہیں ہے. یہ سب امریکہ کیوں کر رہا ہے, اور امریکہ ایگزیکٹ پر حملہ کر کے بول کی طرف اشارہ کیوں کر رہا ہے تاکہ یہ بول بند ہو جائے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان اور ریاست پاکستان کا ترجمان بول بنا ہوا ہے. پاکستانی ریاست کا حقیقی معنوں میں, پاکستانی حکومت کا نہیں, ریاست کا. پاکستان ایک ریاست ہے, حکومت ایک الگ شے ہوتی ہے, ریاست ایک الگ شے ہوتی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن حکومت کا ترجمان بن سکتا ہے اور ہو سکتا ہے, لیکن ہم ریاست کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کے دشمنوں کو بے نقاب کرتے ہیں. ہم چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے اس کا رجحان روس کی طرف بڑھ رہا ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو نفرت آمیز رویہ ہے وہ پاکستان کی طرف گہرا ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے جن کو استعمال کیا ہے, جس نیلے پیلے کو, اس کے بارے میں خود وکی لیکس میں کیا کیا کہا گیا ہے یہ بھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے, اور آپ دیکھ لیں گے کہ وکی لیکس نے کیا کیا بتایا ہے, کہ نیلا پیلا کیا کرتا رہا ہے, امریکہ کے ساتھ اس کے کتنے گہرے مراسم ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو ڈیکلن والش ہے یہ کب آئے ہیں پاکستان, کہاں کہاں ملاقات کی ہے, اور کتنی بار کن کن لوگوں سے ملے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو سب بتائیں گے. آپ جتنا آگے جاتے جائیں گے میں اتنا ہی آگے آپ کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاؤں گا. آپ تاریکی بڑھاتے جائیں گے میں دیے جلاتے جاؤں گا. آپ ظلمت پھیلاتے جائیں گے میں روشنی پھیلاتا جاؤں گا. آپ جتنا جھوٹ بولیں گے میں اتنا ہی سچ بولوں گا. آپ جتنی غلط باتیں کہیں گے میں اتنی ہی سچی باتیں بتاؤں گا, کیونکہ میں سب جانتا ہوں, مجھے سب پتا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کون ان معاملات کے اندر مداخلت کر رہا ہے. جو زر مبادلہ جو ملک میں
لے کر آئے وہ ذلت کا مستحق ٹھہر رہا ہے، اور جو زر مبادلہ ملک سے باہر لے جائیں وہ پاکستان کی عزت کے محافظ بنے بیٹھے ہیں۔ جنہیں انٹرپول کے ذریعے آنا چاہیے تھا وہ پروٹوکول کے ذریعے آ رہے ہیں، اور جو پاکستان کے اندر زر مبادلہ لے کر آتا ہے، جو پاکستان کے اندر ایک عزت اور پاکستان کی وقار کی بات کرتا ہے، اس ادارے پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اور انگلی بھی کیا اٹھا رہے ہیں آپ، اس میں صاف طور پر لکھا ہے، آپ دیکھیے گا اس کی ہائی لائٹس کو دیکھیے گا، صاف طور پر جس امریکی محکمہ انصاف، میں کہہ رہا ہوں امریکی محکمہ انصاف ہے، یہ کوئی رپورٹ نہیں ہے، یہ کوئی اخبار نہیں ہے، یہ کوئی فلاں نہیں ہے۔ آئیے ذرا ان کا کلپ دیکھیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، ذرا کلپ تو دیکھیے۔ اور اب بات کریں گے ایک ایسے معاملے کی جس سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی، اور یہ معاملہ پچھلے سال سامنے آیا جب معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں اس کے رپورٹر ڈیکل واش نے بتایا کہ پاکستان میں موجود ایک آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ پوری دنیا میں جعلی ڈگریوں کا کاروبار کر رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا کہ ایگزیکٹ کمپنی نے اس جعلی کاروبار سے اربوں روپے کمائے ہیں۔ اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان حرکت میں آئے، ایف آئی اے حرکت میں آئی، اور ایگزیکٹ کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ ایگزیکٹ کو بند کر دیا گیا، مالکان کو گرفتار کیا گیا، کیسز بنے، عدالتوں میں گئے، سماعتیں ہوئی، بیانات آئے، اور یہ سلسلہ 15 ماہ چلتا رہا۔ اور 4 ماہ پہلے ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کی ضمانت ہوئی، اور پھر چند دن بعد وہ کیس سے بری ہو گئے۔ اس بریت کے بعد ہوا کیا؟ وہی ہوا جو پہلے ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر کوشش کی گئی کہ ایگزیکٹ کو دوبارہ فعال کیا جائے، وہی سلسلہ جو پہلے تھا اس کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس بات کا انکشاف ہوا ہے اس رپورٹ میں جو منظر عام پر آئی ہے، کسی اخبار کی ویب سائٹ پر نہیں، کسی ٹیلی ویژن پر نہیں، بلکہ یہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے امریکی محکمہ انصاف کی ویب سائٹ پر، جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر، اور اس میں بار بار نام ہے پاکستان کا، پاکستان سے تعلق رکھنے والی کمپنی ایگزیکٹ کا۔ یہ بدنامی سوچئے کہ کتنی بڑی بدنامی پاکستان کو، کیس جو پاکستان میں کھلا نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آنے کے بعد۔ آپ کہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں پاکستان کے سب سے بڑے کیس سے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تاکہ میں آپ کو ایگزیکٹ بے نقاب کر سکوں۔ آپ ایگزیکٹ پر گئے ہیں، میں ایگزیکٹ آپ کو بے نقاب کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنے کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں جتنی تمام باتیں، کیونکہ مجھے وقفہ بھی لینا ہے، اس وقفے سے پہلے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس میں تو آپ کی کلاس ابھی بڑی بہترین ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا پاکستان بدنام ہو رہا ہے، یہ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگا گوگل بابا، آپ کے چینل کے منہ سے اچھا نہیں لگا، کیونکہ ممبئی دھماکوں میں پاکستان کو کس نے بدنام کیا، ممبئی بلاسٹ میں پاکستان کو کس نے بدنام کیا؟ یہ مجھے بتائیے گا کہ آئی ایس آئی کے خلاف الزامات کی بوچھار سے کیا پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ اجمل قصاب کے گھر کا پتہ بتانے سے کیا پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ برسوں پاکستان کے مفادات کا سودا کرنے سے کیا پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ بھارت کا نمائندہ چینل بن جانے سے کیا پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ چینل کا لوگو بھارت کے پرچم جیسا ہے، کیا پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ چینل کے لوگو کا کلر پاکستان بھارت کے پرچم سے ملتا ہے، کیا پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی ہے؟ ٹی ٹی پی کا ترجمان صرف نیلے پیلے کو فون کر کے اپنی کارروائیاں بتاتا ہے، کیا پاکستان کی بدنامی نہیں ہوتی؟ مجھے بتائیے گا کہ خوف و ہراس اور جھوٹی خبریں کون پھیلاتا ہے، کون لوگوں کو اکساتا ہے، کون یہ مہم چلاتا ہے کہ ذرا سوچئے جس کے اندر شریعت کے اصولوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیا یہاں پاکستان کی بدنامی نہیں ہوتی؟ کون کہتا ہے کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ کون کہتا ہے اس نعرے کو کس نے ختم کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور اس نعرے کو چینج کر کے اس چینل نے یہ نعرہ بنایا کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا یہاں سے پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ برسوں سے یہ قوم نعرہ لگا رہی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور اس چینل نے نعرہ یہ دیا غیر ملکی فنڈ حاصل کر کے کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا اس سے پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ حدود آرڈیننس کو آپ نے چھیڑا، کیا اس سے پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ آپ نے باقاعدہ حدود اللہ پر حملہ کیا، علماء کرام کے تمام تر الزامات موجود ہیں، کیا اس سے پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ کارگل کے ہیرو جنرل مشرف کو غدار رول گئے بابا نے کہا، کیا اس سے پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ بیرونی فنڈ سے پلتے ہیں آپ اور اسی سے تنخواہیں ادا کرتے ہیں، کیا اس سے پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ ابھی اور بتاتا ہوں، بڑی طویل فہرست ہے، ذرا حوصلے سے سننا، کیونکہ پہلا فائر تم نے کیا ہے، جنگ ہم ختم کریں گے، گو کہ جنگ چلاتے تم ہو، ختم ہم کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد آتے ہیں۔ نیوز چینل
आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद। ये भी एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है और हमें इसकी तहकीकात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वक्त आएगा तो आपको हम बताएंगे कि आखिरी बार फ्रैपेचिनो, जो स्टारबक्स का एक बड़ा ही मशहूर ब्रांड है, यानी जो पीते हैं बहुत लोग शौक से कॉफ़ी, फ्रैपेचिनो है, उस फ्रैपेचिनो को डेक्लन वॉल्श ने किसके साथ आखिरी बार पिया है कुछ दिन पहले, और कुछ 10-15 दिन पहले किसके साथ बैठा हुआ था वो, और वो कौन सा एरिया था जहां बैठकर उसने ये फ्रैपेचिनो पी थी, और फिर उसे मजीद फीड किया गया था कि आपने ये करना है, और फिर वैसे ही हुआ जैसा होता चला आया है। जिस महकमा इंसाफ की बात हो रही है उसकी तरफ मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कहां कहां पाकिस्तान की मजीद बदनामी हुई है। मैं आपको जरा सोचिए तक तो लेकर आया था, लेकिन रुल गए बाबा ने बयान ये दिया था, अगर आपको याद हो, और मैं हमेशा शर्मिंदा रहता हूं उस दिन, यानी मैं उस दिन के बारे में कौम से कई मरतबा माफी मांग चुका हूं कि मैं उनके साथ रहा अस्पताल में और उनकी तीमारदारी करता रहा, और उसके बाद जब चीजें मेरे सामने आती गई और खुलती चली गई तो मुझे बहुत अफसोस होता रहा कि मैं किस शख्स की तीमारदारी करता रहा। यही वो शख्स था जिसने कहा था कि मुझ पर हमला ज़हीरुल इस्लाम ने कराया है, अगर मैं मर गया तो इसकी जिम्मेदारी ज़हीरुल इस्लाम पर आयद होगी। उसके बाद ये बयान देकर कमीशन में बयान किसने बदला? क्या इससे मुल्क की बदनामी नहीं हुई? और अगर आपको यकीन नहीं है इस बात पर तो कल का ऐसे नहीं चलेगा जरूर देखिएगा, जिसमें हम हामिद मीर हमला केस कमीशन की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रुल गए बाबा ने। जब आप सबको याद होगा, ये तो याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है कि जब उन्हें गोलियां लगी थी तो उन्होंने ये कहा था कि मुझ पर हमला ज़हीरुल इस्लाम ISI के साबिक सरबराह जो अब हैं उन्होंने कराया है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब कमीशन बना तो फिर उन्होंने बयान बदल दिया, और जब उनकी अयादत के लिए कोई बड़ा आदमी आया था तो उनको याद होगा रुल गए बाबा को कि बिस्तर के बाएं तरफ मैं खड़ा था जहां ब्लड प्रेशर का मॉनिटर लगा हुआ था, और उस वक्त उनके भाई ने उस बड़े आदमी से क्या गुफ्तगू की थी और उस बड़े आदमी के क्या तासुरात थे वो आपको अच्छी तरह याद होगा। मैं वो भी बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि उस बड़े आदमी के साथ मजीद 3 लोग और कौन थे, वो भी हकीकत से वाकिफ है, जिनमें से अब एक दुबई में मुकीम है और वहीं रहते हैं, और कल ही उनके बेटे की शादी भी हुई है, और वो भी जानते हैं कि कौन सी बातें कही गई थी। तो बहुत कुछ है कहने के लिए, आप जरा आगे तो बढ़िए, आप जरा वरख तो पलटिए, हम आपको पूरी किताब पढ़ाएंगे आपकी जो आपने छुपा के रखी हुई है, हम पूरी किताब आपके सामने आपकी रख देंगे। तो पाकिस्तान की बदनामी कहां कहां हुई है, पाकिस्तान में भारतीय ड्रामे कौन लाया, ये कौन लेकर आया? यहां पाकिस्तान की बदनामी नहीं हुई। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश का हामी कौन है? 75%, यानी आपको मैं ये बताना चाहता हूं, खुद सिनेमा मालिकान का कहना यह है कि 75% हमारी कमाई भारतीय फिल्मों से होती है। गोया आप भारतीय फिल्म खरीदते हैं तो कमाई भी होती है, तो गोया आप जब भारतीय फिल्म खरीदते हैं तो ये पैसा भारत जाता है। अब इस पैसे से क्या पाकिस्तानी फौजी जवानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एजेंडा तैयार किया जा रहा है, लेकिन पैसा पाकिस्तान से जा रहा है। अब पैसा मिल भी भारत से पाकिस्तान में किसी को रहा है, और पाकिस्तान का पैसा भारत जा रहा है। दोनों सूरतों में पाकिस्तान का नुकसान है, और ये कौन कर रहा है, कौन इनका हामी है, इस तरफ भी हम आपको लेकर जाएंगे। और पाकिस्तान में सबसे पहले भारतीय अवार्ड्स की तकारीब किसने नशर की, ये भी पाकिस्तान की बदनामी नहीं है। किस चैनल ने सबसे ज्यादा नशर की है, और कारगिल इशू पर पाकिस्तान को बार बार बदनाम किस चैनल ने किया है, क्या ये भी पाकिस्तान की बदनामी नहीं है? और बलोचिस्तान के मामले पर हमेशा गलत रुख पर किस एंकर ने डाला है, कौन सा एंकर था जो बार बार बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को, अलहदगी पसंदों को हीरो करार देकर अपने प्रोग्राम में बुलाता रहा? क्या ये भी पाकिस्तान की बदनामी नहीं है? तो इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख, इतना शरीफ न बन। शरीफ बस अब एक रह गया है, उसको शरीफ ही रहने दे। अब एक शरीफ चला गया, अब एक शरीफ रह गया है। अब इतने शरीफ ना बने कि फिर हमें सारे शराफत के डोंगरे खोलना पड़े। लेकिन पहले जरा गूगल बाबा, आप इतनी बड़ी बातें करते, पाकिस्तान की बदनामी हो गई। अरे गूगल बाबा जरा देखिए तो सही, आप कौन है? आप तो वो हैं जिसने अपने प्रोग्राम से
کشمیر کا نقشہ کھا لیا. آپ وہ ہیں جس نے کشمیریوں کے خون کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ وہ ہیں جس نے برہان وانی کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ نے پوری کشمیری قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ نے تحریک آزادی کو کچلنے کی کوشش کی ہے, اور آپ نے اپنے ہی پروگرام سے پاکستان کے نقشے سے کشمیر کو علیحدہ کر دیا, جس طرح بھارت نے پاکستان کے نقشے سے مقبوضہ کشمیر کو علیحدہ کیا ہے. آپ وہ ہیں گوگل بابا, وہی ہیں آپ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ARY کہہ رہا ہے. دیکھیے. اور ابھی آپ کو خبر دیں گے جیو نیوز کے حوالے سے. جیو نیوز جو کہ ملک دشمنی کی اپنی ایک طویل تاریخ رکھتا ہے, گزشتہ روز اس کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں پاکستان کے نقشے سے کشمیر کو خارج کر دیا گیا. یہ پروگرام ہے جیو نیوز کا, جس کا نام ہے آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ, جس میں پاکستان کے نقشے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر کو خارج کر دیا گیا. جیو جس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملک دشمنی کی اپنی ایک طویل تاریخ رکھتا ہے. گزشتہ روز اس نے پروگرام کیا ہے جس میں اس نے آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں پاکستان کے نقشے سے کشمیر کو خارج کر دیا ہے. ہونے والی سسرال کس منہ سے جاؤ گے بابا, شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ جو کر رہے ہو آپ, اور اس کے بعد کہتے ہو کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ پاکستان کو کتنا بدنام کر رہے ہیں. اور آپ تو کشمیری, یہاں تو چلیے آپ نے ایک ایسی ویب سائٹ کا حوالہ دیا, پہلے وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ ویب سائٹ جو محکمہ انصاف کی ہے, لیکن آپ نے کتنا دھوکہ دیا پوری قوم کو. کل سے جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ میں نہیں تھا موجود, میں شادی میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا, ولیمے میں اگر ہوتا تو آپ بول سکتے تھے یہ سب کچھ. آپ نے کہا بھئی آج تو موقع ہے, آج تو ایسے نہیں چلے گا, ریپیٹ میں ہوگا, تو ہم چلا دیتے. تو آپ چلاتے رہے اور اپنی باتیں کرتے رہے. آپ 20 منٹ تک آپ لگے رہے کہ جناب یہ ظلم ہے, یہ ہوا ہے. اب ذرا US یعنی محکمہ انصاف کا جو آپ نام لے رہے تھے, محکمہ انصاف, اس کا ذرا یہ ہائی لائٹ ہم نے کیا ہے. کہہ کیا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے الزامات ہیں. الزامات سمجھے, ایکیوزیشن کا مطلب ہوتا ہے ایکیوز کرنا, الزامات ہیں. یہ انصاف, محکمہ انصاف کی ویب سائٹ کا انصاف نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ کوئی فیصلہ ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈیسیژن ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پروف ہو چکا ہے. ایکیوزیشن, الزامات ہے. تو الزامات تو آپ پر بھی بہت ہیں, اس سے کہیں زیادہ ہیں, بے انتہا ہیں, بے شمار ہیں, لا تعداد ہیں, مقدار میں ہے, تعداد میں نہیں ہے, جنہیں ناپا جا سکتا ہے, جنہیں تولا جا سکتا ہے, جنہیں گنا نہیں جا سکتا. اتنے الزامات آپ کے اوپر ہیں, ان کا پھر کیا کیا جائے گا. تو یہ ایکیوزیشنز ہیں, اور ایکیوزیشنز پر بات نہیں کی جاتی جب تک کہ پروف نہ ہو جائے. لیکن آپ نے 20 منٹ تک ایکیوزیشن پر گفتگو کی ہے. میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں گوگل بابا, کیا پاکستان میں آپ کے نزدیک, آپ ایک بہت سچے صحافی ہیں, آپ کا ادارہ سچا ادارہ ہے, مظلوم ادارہ ہے, ایسا ادارہ ہے کہ جو ملازمین کی تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے, لیکن یہ ضرور کرتا ہے کہ اپنی بے بسی کا پیسے نہیں ہیں. آپ بہت اچھے ہیں, میں آپ پر کوئی تنقید نہیں کر رہا, لیکن مجھ کو یہ بتائیے کہ ایگزیکٹ کا اسکینڈل جو ایگزیکٹلی آپ صحیح لے کر نہیں آئے ہیں, اگر ایگزیکٹ کا اسکینڈل ہی پاکستان میں ہے تو کیا پیناما اسکینڈل پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ آپ کے چڑی بابا تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جب پیناما کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے نیند آنے لگتی ہے, مجھے خواب آنے لگتے ہیں, جمائیں آنے لگتی ہیں, مجھے سونے کا دل چاہتا ہے. تو پیناما اسکینڈل کوئی اسکینڈل نہیں ہے, میمو گیٹ اسکینڈل کوئی اسکینڈل نہیں ہے, اوگرا کا اسکینڈل کوئی اسکینڈل نہیں ہے, اورنج ٹرین کوئی اسکینڈل نہیں ہے, لیپ ٹاپ میں گھپلے کوئی اسکینڈل نہیں ہے, یوتھ لون کے اندر مریم نواز صاحبہ کو روکا سپریم کورٹ نے کہ آپ کس حیثیت سے قرضے دے رہی ہیں, یہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے, ڈون لیکس کوئی اسکینڈل نہیں ہے, مشاہد اللہ ٹیپ کوئی اسکینڈل نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ عافیہ صدیقی کو کس طرح سے بگرام ایئر بیس سے حوالے کیا گیا اور عافیہ صدیقی آج تک پاکستان واپس نہیں آ سکی ہیں, یہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے. ایبٹ آباد آپریشن اسکینڈل نہیں ہے. مختارہ مائی کے ساتھ جو کچھ ہوا آج تک اس کی تحقیقات مکمل نہیں, یہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے. ریمنڈ ڈیوس کو دیت لے کر چھوڑا گیا اور آپ کا نیلا پیلا اس میں پیش تھا, اس واقعے کو دبایا گیا. ویسے تو بہت اٹھتا ہے ہر چیز میں, لیکن دیت کے معاملے پر خاموش ہو گیا کہ
کہ ایسے دیت نہیں دی جاتی. یہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے. ریمنڈ ڈیوس کسی کو قتل کر کے چلا جائے, کوئی اسکینڈل نہیں ہے. رینٹل پاور کیس کوئی اسکینڈل نہیں ہے. عمران فاروق قتل کیس کوئی اسکینڈل نہیں ہے. بے نظیر بھٹو جن کے لیے اقوام متحدہ سے ٹیم آئی, ان کے قتل کی تحقیقات کے لیے آج تک نہیں ہوئی, یہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے. مہران بینک کا کیا ہوا, یہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے. ایف آئی ڈریون کیس, جو ایف آئی ڈریون یہ جو دوائی تھی جس کے ذریعے سے لوگوں کو مارا بھی جا سکتا ہے, جس میں حنیف عباسی صاحب آج کل اب ٹیلی ویژن پر نظر نہیں آتے ہیں, پہلے بہت آتے تھے, بہت بولتے تھے حکومت کی طرف سے, لیکن یہ ایف آئی ڈریون کے بعد یہ اب ٹیلی ویژن پر نہیں آتے, یہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے. شاہ زیب کا مرڈر ہوا تھا, آپ ہمارے لیے بہت محترم ہے, لیکن ایک اور شاہ زیب تھا, اس کا مرڈر ہوا تھا اور ان کے والدین نے پیسے لے کر ریاست کی توہین کر دی تھی, کیونکہ ریاست جب ریاست میں کوئی کیس چلتا ہے, جب ریاست اس کے لیے وکیل بن جاتی ہے, یعنی انصاف دلانے کے لیے, تو پھر دیت اس طرح نہیں لی جاتی. کیا یہ بھی کوئی اسکینڈل نہیں تھا؟ آپ کو صرف ایگزیکٹ اسکینڈل نظر آتا ہے, ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کے کاروباری مفادات یہاں پر آ کر ٹکراتے ہیں. پاکستان کا نمبر 1 چینل آپ کی آنکھوں میں کھلتا ہے, یہاں پر بڑے بڑے اینکرز آپ کی آنکھوں میں کھل رہے ہیں. آپ چونکہ سیٹھوں کے نمائندے ہیں تو سیٹھوں کے مفادات متاثر ہو رہے ہیں, تب آپ کو پریشانی ہوتی ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا, اب ایسے نہیں چلے گا. پہلے بات کچھ اور تھی, پہلے بول آیا نہیں تھا, اب بول آ چکا ہے, اور اب بول کے خلاف جو بولے گا ہم اس کے خلاف کھول کر بولیں گے. پہلے ذرا یہ دیکھیے. عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا ہو یا ملک کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی سازش, جیو ہمیشہ ملک دشمنی میں سب سے آگے رہا. بھارتی ایجنڈے پر کام کرنا, صحافت کے نام پر سیاست اور خصوصاً پاک افواج کے خلاف زہر اگلنا جنگ گروپ کی پالیسی ہے. جیو اور جنگ گروپ کی غیر ذمہ دارانہ اور جانبدارانہ صحافت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اس بات کا اعتراف وکی لیکس نے بھی کچھ عرصہ قبل اپنی رپورٹ میں کیا تھا. اس رپورٹ کے مطابق جیو نے محض ریٹنگ کی دوڑ میں متعدد بار جھوٹی اور من گھڑت کہانیوں پر مبنی خبریں نشر کی. وکی لیکس نے امریکی گورنمنٹ کے ادارے براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنرز سے جیو اور جنگ گروپ کا معاہدہ ختم کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کسی ذمہ دار اور متوازن پارٹنر کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کی استدعا کی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر کچھ کریں گے تو ملتے ہیں کل, ایسے نہیں چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت کچھ ابھی باقی ہے. ابھی تو میرا سلطان پر نہیں آیا ہوں میں کہ میرا سلطان میں جو تحریف قرآن آپ نے کی ہے, تحریف قرآن, او تحریف قرآن, قرآن بدل دیا آپ نے. ابھی ادھر نہیں آیا میں اور نہ آنا چاہتا ہوں, لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں اگلے, ایسے نہیں چلے گا میں. ابھی ذرا ہم آپ کو تھوڑا سا سیرل المیڈا کی طرف لے کر چلتے ہیں. اور چڑی بابا کا مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ کلپ مجھے میرے دماغ سے نہیں نکلتا, آج بھی موجود ہے, جب چڑی بابا فرما رہے تھے کہ ہم المیڈا کے ساتھ ہیں, ہم اسٹینڈ کرتے ہیں المیڈا کے ساتھ. المیڈا صحافی ہے اور المیڈا کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. چڑی بابا صحافی بالکل ہے, لیکن اس سے پہلے پاکستان ہے, اور وہ پاکستان کا صحافی ہے, پاکستانی صحافی ہونے کی بات کرتا ہے. المیڈا جہاں کا بھی صحافی ہوتا کوئی غرض نہیں ہے, لیکن جب پاکستان کی بات ہوگی اور پاکستان کی سالمیت کی بات ہوگی, پاکستان کی بقا اور استحکام کی بات ہوگی, تو نہ عامر لیاقت کی کوئی حیثیت ہے, نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے. پاکستان کی اہمیت ہے. پاکستان جب تک ہے تو سب ہے, اور جو پاکستان کے خلاف ہو جائے اور پاکستان کے خلاف ہی بات کرے تو پھر لعنت ہو ہر اس ایسے شخص پر جو اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کا دعوے دار کہے اور پاکستان کا دشمن بن جائے. اس پر لعنت ہی ہونی چاہیے, اللہ کی لعنت ہونی چاہیے, کیونکہ پھر وہ اس ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے. سیرل المیڈا نے جو کام کیا اسے بے نقاب کر دیا ہے, اور خاص طور پر ہم کیا بے نقاب کریں گے, انڈیا ٹی وی نیوز نے بے نقاب کیا ہے, کیونکہ انڈیا ٹی وی نیوز نے ایکچولی سی پیک کے مسئلے کو الجھانے کی کوشش کی ہے. اور پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو اس وقت بنانا چاہ رہا ہے انڈیا, وہ ہے جی سی پیک کا ایشو. کیونکہ بہت زیادہ تکلیف ہے بھارت کو کہ چین اور پاکستان مل کر یہ جو سی پیک کوریڈور ہے اس پر کام کیوں ہوا, یہ کیوں کمپلیٹ ہو گیا, یہ کیوں مکمل ہو گیا, ہمارا نقصان ہو گیا. انہوں نے سیرل المیڈا کو اس کے لیے منتخب کیا, اور المیڈا گوا میں پیدا ہوا ہے, گوا میں رہتا ہے, اس کے ماں باپ بھی گوا میں رہتے ہیں, اور گوا سے وہ ڈان تک کا سفر اس نے کیسے طے کیا یہ ایک الگ داستان ہے, لیکن وہ رہائشی گوا کا ہے, اس کی پیدائش گوا کی ہے, اور وہ باہر
بھارتی ہے بنیادی طور پر, اس کے خون میں بھارت کا خون دوڑ رہا ہے, لہٰذا وہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. اس نے چینی سفارتکار کو مشتعل کیا, اس نے یہ کہا کہ اس پورے منصوبے کے اندر چین نے قیدیوں کو استعمال کیا ہے, اپنے قیدیوں کو استعمال کر کے چین نے یہ منصوبہ مکمل کرایا ہے, جس پر چینی سفارتکار مشتعل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم صحافی ہو یا تمہارے دماغ میں کچھ بھوسا بھرا ہوا ہے, یا تم دماغ بھی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو. تو اس کا کوئی جواب دینے کے بجائے وہ الجھ پڑا ان سے اور کہنا سی پیک میں کرپشن ہوئی ہے, آپ ایک کرپٹ ملک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں, تو کہا وار آف کرپشن, جا کے اپنے ملک میں لڑو. یعنی ایک طریقے سے اس نے کرپٹ بھی کہا چائنا کو, اور باقاعدہ سی پیک منصوبے پر اس نے بھارت کا ساتھ دینے کی کوشش کی اور چائنا کو بھڑکانے کی کوشش کی. لیکن آخر میں رزلٹ یہی نکلا کہ چین نے اپنے دشمن کو تو وہ جانتے ہی کہ بھارت ہے, لیکن المیڈا کو بھی پہچان لیا. اور چینی سفارتکار لیجن زاؤ, انہوں نے بہت ہی گہرے انداز کے ساتھ اس کو جواب دیا اور یہ بتایا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سی پیک ہے کیا, تم کیا کام کر رہے ہو, تم کس کے کہنے پر کام کر رہے ہو, تم کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہو. چائنا نے پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک کوریڈور کو مکمل کر لیا ہے, اور ظاہر ہے کہ آج یہ جب منصوبہ مکمل ہوا ہے تو پھر اب سیرل المیڈا جیسے لوگ جتنی اسٹوریاں بھی دیتے رہے, جتنی کہانیاں بھی, یہ وہی سیرل المیڈا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جنہیں اس حکومت نے ملک سے فرار ہونے میں مدد دی تھی. پہلے ان کا نام ECL میں ڈالا تاکہ تاثر یہ دیا جا سکے کہ گویا فوج نے ان کا نام ڈلوایا ہے, لیکن بعد میں یہ نام نکالا گیا اور اس کے بعد پھر یہ ملک سے باہر چلے گئے. تحقیقاتی کمیشن اس کا بھی بنا, کہاں گیا وہ تحقیقاتی کمیشن؟ سیرل المیڈا نے کہیں بیان ریکارڈ کرایا تھا, کہاں گیا وہ؟ لیکن اس وقت سب سے بڑا اور اہم مسئلہ اس ملک کا جو ہے وہ ایگزیکٹ کا اسکینڈل بنا ہوا ہے. ایگزیکٹ کو اسکینڈلائز کر دیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں کوئی آدمی بائی ایکوزیشن ہے ساری, پہلے ایکوزیشن کو پروف کر دیں آپ, اس کے بعد بات کریں. مجھے بڑا افسوس ہوا آج ایک اور حملہ بھی کیا ہے گوگل بابا نے, اور اس حملے کو کسی نے غور سے نہیں دیکھا, غور سے نہیں سمجھا. انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں پہلے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایگزٹ کا جو اسکینڈل سامنے آیا, اس کے بعد گرفتاریاں ہوئیں, اس کے بعد کیس بنا, اس کے بعد عدالتوں میں کیس چلا, اس کے بعد ضمانت ہوئی, اس کے بعد بریت ہوئی. پھر کیا ہوا؟ پھر وہی کام شروع ہو گیا. گویا ناظرین محترم, گوگل بابا نے کہا ہے کہ عدالتوں نے غلط فیصلہ کیا ہے, عدالت نے شعیب شیخ کو غلط بری کیا ہے, عدالتیں غلط ہیں, جج صاحب غلط ہیں, عدالت غلط فیصلے کرتی ہے, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. یہ بیان, یہ جملہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. پاکستانی عدالت کو معاذ اللہ خاکم بدہن جاہلانہ عدالت کہا گیا ہے, یہ کہہ کر کہ عدالت نے بری کر دیا. گویا عدالت کے پاس ثبوت نہیں تھے, ثبوت آپ کے پاس ہے. آپ جسے ملزم قرار دیں گے وہ ملزم ہوگا, عدالت جسے بری کر دے وہ بری نہیں کہلائے گا. یہ آپ نے کہا ہے. آج آپ نے عدالتوں پر انگلی اٹھائی ہے, آج آپ نے عدالت کو برا کہا ہے, آج آپ نے عدالت پر باقاعدہ اپنے اندر کا بغض اور خبث سے باطن نکالا ہے. اگر شعیب شیخ کو بری کیا گیا ہے تو عدالت سے بری ہوا ہے, پورا پروسیس فالو ہوا ہے, کیس بنا, گرفتاری ہوئی, پیشیاں بھگتی, ضمانت ہوئی, پھر وہ بری ہوئے. یہی ہوتا ہے عدالتوں میں, اسی طرح سے انسان بری ہوتا ہے. تو کیا بری ہونے کے بعد وہ غلط ہو گیا؟ تو اس ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو بری ہوئے ہوئے پھر رہے ہیں, تو پھر سب کو پکڑا جائے, اور ابھی جو لوگ گرفتاری نہیں ہوئے ہیں, جن کو ابھی گرفتار ہونا باقی ہے, ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو جو بری ہو جاتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے, جو بری ہوا وہ غلط ہے, وہ پھر اپنا کام شروع نہ کرے, وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہی کرے گا جو کام کر رہا تھا, اس میں وہ بری ہو گیا ہے. تو مسئلہ کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کو کسی غلط کام میں پکڑا گیا, آپ کے نزدیک وہ صحیح تھا, لیکن عدالت میں ثابت ہو گیا کہ وہ صحیح کام تھا, غلط نہیں تھا, تو آپ وہی کام کریں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ کو بری کر دیا گیا ہے. آپ کو بری ہونے پر زیادہ دکھ نہیں ہے, آپ کو بول کے آنے پر دکھ ہے. آپ کو بول چینل کے پروگرامز کو دیکھنے میں دکھ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان کا نمبر 1 چینل ہے, جس نے آپ کو آ کر ٹکر ماری ہے, اور ٹھیک ٹھاک ٹکر ماری ہے کہ آپ بھی کہنے میں مجبور ہو گئے کہ ہم پاکستان کے نمبر 1 چینل ہیں. ایسے تو نمبر 1 نہیں ہوتے ہیں. نمبر 1 دنیا گیت میرے پہ بات نہیں کر سکا, میں ان کو خراج تحسین پیش کر سکا. الزام لگا رہا ہوں آپ پر, یہ بول محکمہ انصاف کی طرف سے الزام ہے آپ پر, پروف کر دیجیے گا آپ اس کو. ایسے نہیں چلے گا. عامر لیاقت کو اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ زندگی رہی پھر اسی پروگرام میں اسی چینل پر اسی وقت حاضر ہوں گے. اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا انفراسٹرکچر, سب سے بڑی اور قابل ٹیم, سب سے زیادہ تجزیہ نگار, سپیریئر ٹیکنالوجی اور سب سے زیادہ DSNGs کے ساتھ
सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नंबर 1 प्रोग्राम्स, नंबर 1 चेहरे, पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप, ये है बोल, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सिंगापुर की एक कंपनी ने कमर या कंधों में दर्द के शिकार लोगों के लिए एरावेयर मसाज जैकेट के नाम से एक ऐसी स्मार्ट जैकेट तैयार की है जो थकावट या स्ट्रेस की वजह से होने वाले दर्द से निजात दिलाती है। इस जैकेट में मौजूद हल्का सा प्रेशर मसाज का काम करता है। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जो दिन भर की मसरूफियत या वक्त की कमी की वजह से मसाज नहीं करवा पाते। दर्द की वजह से पूरा दिन और सारी रात बेचैनी में गुजारने वाले लोगों के लिए ये तकलीफ से निजात का एक बेहतरीन जरिया है। लगारी के तजुर्बे का निचोड़, आमिर का 2 टोक नुक्ता।